السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب. آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو. تو ہم بات کر رہے تھے تھرڈ سیشن میں، جو ہمارا پارٹ تھرڈ تھا، ٹالرنس کے اوپر. تو ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہمارا پچھلا سلسلہ ٹوٹا تھا. تو اعجاز صاحب پوچھتے ہیں کہ ٹالرنس کیا چیز ہے، اور آج ہم جہاں جو پہنچے تو اس کی کیا وجوہات ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر. سر آپ نے نا ساری لائف فلائنگ کی جی جی جی، اور لمبی لمبی فلائٹ تھی. اس میں وی آئی پیز بھی تھے اور اس میں عام لوگ بھی تھے. اس میں بہت سلجھے ہوئے پیسنجرز بھی آپ کو ملے، بڑے کوآپریٹو، سینسیبل، اور بہت ہی ادروائز بھی ملے. نہیں، آپ نے ٹیک آف کر لیا کینیڈا جانے کے لیے. لاہور سے آپ اڑے اور آپ نے ٹورانٹو جانا ہے. اب 17 گھنٹے کنٹینیوس، دیر از نو سولوشن کہ آپ گیٹ کھول کے کسی کو دھکا دے کے باہر نکال دیں جی، یا کسی کو کہ یار سوری میں نہیں، آئی کین ناٹ کنٹینیو ود دس ایٹیٹیوڈ، تو میں اتر رہا ہوں، کوئی اور ہاں، آئے گا جہاز چلا لے گا. وی ہیو ٹو ٹالرنٹ. یو ہیو ٹو نا. یو ہیو سو کتنی ٹالرنس چاہیے آپ کو یہاں سے کینیڈا پہنچنے کے لیے، جس میں آپ کمانڈر ہیں، آپ اتھارٹی لیس نہیں ہیں، ہیونگ فل اتھارٹی. اب جب جی چاہے، جس ایئرپورٹ پہ جی چاہے، آپ کوئی بھی ریزن بنا کے یہی کہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں، اتر سکتے ہیں اتر سکتے ہیں. جی. کیا آپ نے ایسا ساری زندگی میں ایک بار بھی کیا؟ ہاں، میں نے تو کبھی نہیں کیا، لیکن مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. سر ایک ہمارے پاس ایک بڑے خاص الخاص مہمان تھے. میں کسی بھی ٹھیک، فائن، I don't want to name لیٹس it. ناٹ نیم ہاں. تو وہ انہوں نے کہا کہ وہی میرے لیے پرانس ہیں، میں تو پراؤن کھاؤں گا. انہوں نے کہا ہاں جی ہیں. تو انہوں نے لا کے ایک باؤل میں ان کو پران سرو کر کھانے میں وہ پرانس دے دیے ان کو. اب وہ کھاتے تھے پرانس وہ والے فرائی ہوئے. ٹھیک ٹھیک ہے، جی، یہ سوشی کی طرح تھے. شوربے والے نہیں. ٹھیک تو یہ پرانس ہے شوربے والے. ٹھیک. تو وہ انہوں نے کہا کہ ڈونٹ یو نو آئی ڈونٹ ایٹ دیس سارٹ آف پرانس. Right. تو انہوں نے کہا نہیں جی، وہ ہمارے پاس تو آج پی آئی میں یہی والے ہیں. ٹھیک. تو انہوں نے یہ جو باؤل تھا پرانس کا بھرا ہوا، وہ ایسے پکڑا اور ایسے پیچھے پھینک دیا. بالکل ٹھیک. وہ جو پیچھے 10 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سارے پرانس ان کے اوپر فلائٹ میں ان کے کپڑوں میں پھینک دیے. اب کتنا ایل مینرڈ کیا. اچھا اب یہاں دیکھیے گین کیا ہے. ویری ویری لرنڈ پرسن، سر ویری ویری لرنڈ پرسن جس نے یہ کیا. ٹھیک ہو گیا. سر اب ایک منٹ سی کے دا لیے. لیول آف ٹالرنس. سر میں یہ کہنا اصل میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ایک ایسا ایتھیکل پوائنٹ ہے ٹالرنس کہ سم ٹائم کچھ لوگوں کا تعلیم بھی کچھ نہیں بگاڑتی. بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے سر. ہے نا؟ آپ ایک منٹ کے لیے دیکھیے، وہ لرنڈ شخصیت یا پاپولر شخصیت ایکس وائی زی تھی. ٹھیک. ٹھیک. آئی نو ہم، اور میں اس فلائٹ میں تھا. ٹھیک. اور وہ چھینٹے یا وہ بدتمیزی مجھ پر بھی گری، کیا اس کے بعد میں اس شخص کی عزت کر پاؤں گا؟ سوال ساری زندگی نہیں. تو ہی لاسٹ ایوری تھنگ جو انہوں نے سال ہا سال کی ایفرٹ سے، اپنے انٹیلیجنس سے، اپنی ایفرٹ سے، اپنی تعلیم سے، کنکلوژن سے، کنوے کرنے سے کمایا تھا، وہ ایک لمحے میں گوا لیا جسٹ بیکاز آف بینگ انٹالرنٹ. مطلب how can you be so intolerant؟ سر اب آپ نے بات کی تھی کہ ہم یہاں پہنچے کیسے. ہاں. جی، اصل ایشو تو یہ ہے نا سب سے پہلے کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. میں کب نارمل بہیو کروں گا؟ جب سچویشن نارمل ہوگی. میں سوچ کے آیا تھا شاید صاحب سے ملوں گا، شاید صاحب سے گپ لگائیں گے اور کچھ ریکارڈنگ کر لیں گے. میں آیا، آپ موجود تھے، آپ نے مجھے کافی آفر کی، آپ نے بڑے پیار سے مجھے چھوٹے بھائی کی طرح ویلکم کیا. ہم آگے اور ہم نے ڈسکشن شروع کر دی. فار اے مومنٹ میں آتا ہوں تو شاید صاحب ٹائم طے کرنے کے بعد آفس میں موجود ہی نہیں ہے. سو سم تھنگ رانگ ہیز ہیپنڈ. جی، پہلے تو مجھے سوچنا دیکھنا چاہیے کہ میرے بڑے بھائی مجھ سے کمٹمنٹ کرنے کے بعد کیوں اویلیبل نہیں ہے. کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، کوئی طبیعت کی خرابی ہو سکتی ہے. ٹھیک. سو پہلی بات تو یہ کہ چیزیں نارمل ہوں گی تو میں نارمل رہوں گا. ہیومن سائیکالوجی ہے. سر یہ چیزیں جب اس نہج پہ پہنچی ہیں تو اس میں سب سے بڑا ریزن سٹریس. سٹریس. اب وہ سٹریس کس چیز کا ہے؟ میں دیکھتا ہوں شاید صاحب کا بڑی اچھی گاڑی ہے،
اب میں اگر تو اسپائر کروں کہ یار میں بھی ایفرٹ کروں اور کسی دن میں بھی یہ اچیو کر لوں, ہونا تو یہ چاہیے, تو پھر تو بڑا کمال ہے نا. ہونا تو یہ, سوچ تو یہی ہونی چاہیے. اصول ہی ہے, کائنات کا اصول ہی ہے, بالکل سوسائٹی کا اصول ہی ہے کہ مجھے اسپائر کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ شاید بھائی یہاں پہنچے ہیں, بڑی محنت کی ہے, بڑے آنےسٹ آدمی ہیں, بڑے پرنسپل مین ہیں. میں دوسرے سے چھین تو نہیں سکتا نا. سر میں نے شارٹ کٹ ڈھونڈ لیا, چھیننے کی کوشش کی یا یہ کوشش کی کہ ہاؤ کوڈ آئی ریچ ٹو دس پوائنٹ ٹمورو مارننگ, وچ از جسٹ ناٹ پاسبل. وہ ایک شخص تھا نا سر, تو وہ کہنے لگا کہ میں کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ تم کام کے کتنے پیسے لوگے, 5,000 روپے لوں گا. انہوں نے کہا کام تو 1 منٹ کا کہ تم جس کے 5,000 مانگ رہے ہو, یو آر آسکنگ, یو آر لوٹنگ می ایم آئیڈیا, تو اتنے پیسے مانگ رہے ہیں مجھ سے. تو اس نے کہا کہ نہیں, وہ بات تو ٹھیک ہے کام 1 منٹ کا ہے, لیکن اس کو 1 منٹ میں کرنا کیسے ہے یہ میں نے 10 سال میں سیکھا. یہ سیکھنے کے لیے جو میں نے وقت گزارا ہے یہ میں 10 سال میں سیکھا درست ہے کہ اس کو 1 منٹ میں کیسے کرنا ہے. وہ مجھے یاد ہے, آپ جیسے ایک دوست نے سنایا کہ کراچی سے فلائٹ اڑی, تھوڑی دیر دور گئی تھی تو کوئی پرابلم آ گئی جہاز میں. اس نے پیچھے کانٹیکٹ کیا, کہا جی میرے پاس 2 آپشنز ہیں, یا میں تہران لینڈ کر سکتا ہوں یا کراچی واپس آ سکتا ہوں, پلیز گائیڈ می. 10 منٹ میں کوئی جواب نہیں آیا. ہی ڈیسائیڈڈ اینڈ کیم بیک ٹو کراچی. 747 تھا یہ. چلے آپ مجھ سے بہتر ظاہر ہے آپ کا اپنا آرگنائزیشن. 747 تھا, کراچی سے لندن جا رہا تھا, کوئی 2-2.5 گھنٹے کی فلائٹ گزری, اس کا ایک انجن فیل ہو گیا. اس نے پوچھا تو جواب نہیں آیا. اس نے کیلکولیٹ کیا, ہی ہیز ٹو ڈیسائیڈ سم تھنگ, ہی از اے کیپٹن نا. اس نے ڈیسائیڈ کیا, بیکاز آپ کے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہوتا, جب انجن فیل ہو جائے تو یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ. تو اس نے ڈیسائیڈ کیا, اس نے کہا کہ لیٹس گو بیک ٹو کراچی, بیکاز اگر میں کنٹینیو کروں تہران میں اتر جاؤں تو یہ جہاز کھڑا ہو جائے گا, 450 پیسنجر ہوٹل چلا جائے گا, پی آئی کو کروڑوں کی ڈوب جائے گی. بالکل ٹھیک ہے نا. سو اس نے اپنی انٹیلیجنس کے, اپنی اسمارٹنس پہ جو اسے بہتر لگا وہ کراچی واپس آ گیا. تو اس کے اوپر انکوائری شروع ہو گئی. انکوائری شروع ہوگی, بورڈ بیٹھ گیا, کپتان صاحب کو بلایا گیا, وہ 3-4 دن انکوائری چلتی رہی. تو 3-4 دن کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ کپتان صاحب کو تہران میں لینڈ کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کپتان سے پوچھا کہ آخر تم نے کیوں فیصلہ کیا کہ لاہور کراچی آ جاؤ. اس نے کہا کہ جو فیصلہ یہ کرنے کے لیے کہ مجھے تہران میں لینڈ کریں, یو ٹک 4 days اینڈ ہول بنچ آف پیپل, اور ہول بنچ آف پیپل. میں اکیلا تھا اور میرے پاس صرف 2 منٹ تھے. جی بالکل ٹھیک. اب یہ دیکھیں نا, یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو سیکھنی ہے, سمجھنی ہے, کرنی ہے, ورنہ زندگی نہیں چلتی. صحیح بات. ٹھیک ہے. اب اگر میں اسٹریس میں ہوں تو کین آئی ڈیسائیڈ رائٹ؟ آئی کین ناٹ. تو آپ کا مطلب یہ اسٹریس کی وجہ سے ہوا؟ ایک فیکٹر Okay. اسٹریس ہے. دوسرا فیکٹر کیا ہے, میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کیپٹن صاحب کی, شاہد صاحب کی اسکل کیا ہے, ہاؤ کوالیفائڈ ہی از, ان کے پاس ہنر کیا ہے, ان کا ایکسپیرینس کتنا ہو گیا ہوا ہے, یہ محنت کتنی کرتے ہیں. نہ میرے پاس تعلیم وہ ہے جو آپ کے پاس ہے, نہ میں اتنا آنےسٹ ہوں جتنے آپ ہیں, نہ میں اتنا محنتی ہوں جتنے آپ ہیں, نہ میرے گرے ہیئر ہوئے ہیں بائی پیسج آف ٹائم, بائی اسپینڈنگ لائف. ہاؤ کوڈ آئی میچ یو؟ مجھے تو آپ سے میچ کرنے کے لیے کوئی 20 سال انتظار کرنا پڑے گا نا. اگر میری ایج آپ سے 20 سال کم ہے تو میں 20 سال میں وہیں پہنچوں گا جہاں آپ آج ہیں. چلے میں تھوڑا زیادہ آپ سے محنت کرتا ہوں, مجھے زیادہ اپرچونٹیز مل گئی, 15 سال میں پہنچ جاؤں گا. بٹ یہ ممکن نہیں ہے کہ جہاں آج آپ ہیں اور میں آپ سے 20 سال چھوٹے ہونے کے باوجود اگلے سال وہاں پہنچ جاؤں. صحیح بات. سو میں نے قدرت کے اصول کو ڈینائی کیا. میں ہیومن سائیکالوجی پہ بات کرتا ہوں. یہ تو میں یہ تو ہو گیا نا ایک چیز ہم نے کی, یہ بڑا سینسٹیو چیز ہے نا. بٹ پھر کسی نے روکا کیوں نہیں اس کو؟ جو روکنا تھا جو قوم کے اندر یہ جو سوچ آئی تو کسی نے روکنا تو تھا نا اس کو. ہم نے یہ کام ہی نہیں کیا نا. ہم نے ٹریننگ کا, ہم نے لوگوں کی تربیت کا, لوگوں کو لے کے چلنے کا کام ہی نہیں کیا. جس نے روکنا تھا وہ خود ریس میں آ گیا. اچھا وہ خود. اچھا ایک اور عجیب ڈائریکشن یہ ہے, کیا ہمارے ہاں لوگ بائی چوائس استاد بنتے, بائی چوائس استاد بنتے, ٹرینر بنتے؟ انفارچونیٹ ناٹ. یہ بہت بڑا ڈیلیما. جی یہ تو سر, اگر آپ چاہتے ہیں یہ تو میری آپ اور دنیا کی نمبر 1 نیشن بنے, یہ تو آپ نے ایک اور دکھتی رکھ چھیڑ میری. اگر آپ چاہتے ہیں آپ دنیا کی نمبر 1 نیشن بنے تو آپ کو نمبر 1 لوگوں کو استاد بنانا پڑے گا. وہ اشفاق صاحب کہتے ہیں نا سر کہ میں لندن گیا تو ایک دفعہ میں اوور اسپیڈنگ کر رہا تھا تو میرا چلان ہو گیا. سر لوگوں نے سنا ہوگا بٹ چلو کوٹ کر دیتے ہیں, اچھی چیز ہے.
پڑھی لکھی چیزیں کوڈ کرنی سر چاہیے. سر تو انہوں نے کہا میں کوڈ جانا پڑا. کوڈ میں چلا گیا. تو میں جب گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اوور اسپیڈنگ کر رہے تھے. میں نے کہا ہاں جی کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں ٹیچر ہوں. تو جج نے کہا ایوری بڈی اسٹینڈ اپ، ٹیچر ان دا کورٹ. اور ہمارے لیکن جب رسپیکٹ یہ ہوگی، یعنی ہمارے یہاں ٹیچر دیکھیں کون بنتا ہے. تو جب ہم سر وہ کمپیوٹر کی اگر آپ کبھی پروفیشن میں آئیں اور کچھ سیکھنے لگے نا، تو سب سے پہلا جو اصول آپ کو سکھایا جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں گاربیج ان گاربیج آؤٹ. کمپیوٹر کوئی چیز نہیں ہے، اس نے صرف پروسیسنگ کرنی ہے. اگر آپ اس کو غلط کمانڈ دیں گے یہ غلط کمانڈ پروسیس کرے گا. اس نے تو سپیڈ کرنی ہے. اگر میں فگر ہی غلط دوں تو کیلکولیٹر کا قصور تو نہیں ہے. 6×4 کمپیوٹر میں لکھو گے تو وہ 10 جواب دے گا نا، جی سر. 9 تو نہیں دے گا سر. اور اگر میں نے لکھا ہی 40 ہے 4 کے بجائے اور ملٹیپلائی کرے مجھے ڈیوائڈ کر دیا ہے تو میں نے غلط کمانڈ دی ہے. صحیح بات. اس کیلکولیٹر کمپیوٹر کا قصور نہیں ہے. تو انفارچونیٹلی جس طبقے نے، جس سوسائٹی کے اہم پلر نے یہ کام کرنا تھا، ہم نے وہ بھی کمپرومائز کر دیا. ایک سی ایس ایس آفیسر گریڈ 17 یا 18 میں ہے، اس کا وہ گاڑی بھی ہے، اس کا ڈرائیور بھی ہے، اس کا سیکیورٹی بھی ہے. ایک استاد جس نے نیشن بنانی ہے کچھ نہیں اس کا، گریڈ 22 میں چلا جاتا ہے بائی ورچو آف ایکسپیرینس اینڈ کچھ نہیں ہوتا. سائیکل پہ جا رہا ہوتا ہے. جی ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ وہ کوئی اچھی نیشن بنا پائیں گے؟ سر ہم نے پہلی بات کی اسٹریس، دوسری بات کی ان ایکویلٹی ان سوسائٹی، تیسری بات بڑی خطرناک ہے. تیسری بات ہم اگلے سیشن میں کریں اگلے سیشن انشاءاللہ. بڑی خطرناک ہے. یہ بڑا نازم اصل میں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. لوگوں کو پتہ تو چلے سر یہ ریزنز کیا ہیں کہ ہم یہاں پہنچے کیوں ہیں، ہے نا. سر. تو دوستو یہ پارٹ 4 ختم ہوا اور ہم اب اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ آخر ہم یہاں پہنچے کیوں ہیں. ٹالرنس کا تو آپ کو سمجھ آئے گی سب کو کہ کیوں ہے، کیسے ہے، تو ہم پہنچے کیوں ہیں. اور پھر اس کے اگلے مرحلے میں ہم یہ دیکھیں گے جب یہ ہم سمجھ لیں اچھی طرح ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اعجاز صاحب کا کہ ہم یہاں پہنچے کیوں، وجوہات کیا تھیں، کس کس کا رول تھا ہمیں یہاں پہنچانے میں، کس کس نے کوتاہی کی اور کون کون تھا جو معاشرے کا اس انحطاط کا باعث بنا. یہ سمجھنے کے بعد ہم پھر کوشش کریں گے ان سے سوال کرنے کی کہ واٹ از نیکسٹ، اب کیا کریں. کیونکہ پانی، میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے یہ پروگرام جو شروع کیا وہ کیا ہی اس لیے تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پانی سر سے گزر گیا. بٹ اعجاز صاحب بڑے آپٹمسٹک ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، میری طرح کے ان کی سوچ بڑی پازیٹیو ہے. تو یہ شاید کچھ بتا سکے ہمیں کہ واٹ از نیکسٹ، کیا ہم واپس جا سکتے ہیں، ریکور کر سکتے ہیں. یہ ہوگا پھر اگلے سیشنز میں. تو پارٹ 4 دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.